السلام علیکم، چینل پہ خوش آمدید۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ناظرین، قدیم زمانے میں جب ایرانیوں کا مذہب آتش پرست تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی عادل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی رعایا شاد اور ملک آباد اور بڑے امن و چین سے وقت گزر رہا تھا۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ سال کے پہلے دن عید کا روز مناتا تھا۔ سب امیر و غریب شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے تھے۔ مختلف قسم کے کھیل کود دکھائے جاتے تھے، نیزہ بازی، تیر اندازی، گھوڑے دوڑ کے مقابلے ہوتے۔ بادشاہ بنفس نفیس اس تقریب میں شرکت کرتا۔ اس روز بادشاہ کے سامنے نظریں پیش کی جاتی ہیں اور دور دور سے لوگ عجیب و غریب چیزیں لا کر پیش کرتے اور انعام پاتے۔ اس قسم کے ایک نو روز میں ایک ہندوستانی کاریگر نے ایک لکڑی کا گھوڑا پیش کیا جو سونے چاندی کے ساز و سامان سے مزین تھا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ یوں تو لکڑی کا گھوڑا یہاں بھی ہر کاریگر بنا سکتا ہے۔ ہندوستانی کاریگر نے عرض کیا، حضور یہ مشین کا گھوڑا ہے، اس پر سوار ہو کر انسان آسمان پر اڑ سکتا ہے اور جب چاہے نیچے اتر سکتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، اگر واقعی اس میں یہ کمال ہے تو اس کے نادر و نایاب ہونے میں کلام نہیں، لیکن بغیر تجربے کے اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ کاریگر نے کہا، آپ حکم دیں، میں اس کا کام دکھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، فلاں پہاڑ پر ایک قسم کا درخت ہے، اس کا پتہ لگاؤ۔ ہندوستانی کاریگر نے جھک کر سلام کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا ایک ہینڈل مروڑا۔ گھوڑا زمین سے بلند ہو کر آسمان کی طرف اڑنے لگا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ اور حاضرین اس کی کرامت سے بہت متعجب ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، پھر وہی گھوڑا اترتا ہوا نظر آیا اور لمحہ بھر میں زمین پر آ کر ٹھہر گیا۔ کاریگر نے گھوڑے سے اتر کر مطلوبہ پتہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے گھوڑے اور کاریگر کی بہت تعریف کی اور کہنے لگا، بے شک یہ عجائبات عالم میں ایک چیز ہے اور میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ تم اس کی عوض کیا لینا چاہتے ہو؟ اور کاریگر کہنے لگا، مجھے روپیہ پیسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، حضور میری شادی اپنی صاحبزادی سے کر دیں، بس یہی اس کی قیمت ہے۔ کاریگر کی یہ بات سن کر حاضرین سناٹے میں آ گئے، لیکن شاہ ایران ناراض نہیں ہوا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ کے لڑکے شہزادہ فیروز نے سوچا کہ گھوڑے کی ذات دیکھ کر والد پسند کر چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شادی کا اقرار کر لیں اور سارے زمانے میں ہماری بے عزتی ہو۔ شاہ ایران کا داماد ایک بڑھئی ہے، اس گھوڑے کا کچھ انتظام کرنا چاہیے۔ پھر اس نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں اس پر سوار ہو کر اڑ جاؤں اور چند روز غائب رہوں، والد اس کاریگر کو قتل کر دیں گے، اس طرح بے عزتی سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس سے پیشتر کے بادشاہ کاریگر کو کچھ جواب دیتا شہزادہ فیروز آگے بڑھا، کار سے پہلے میں بھی اس گھوڑے کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، بے شک تم بھی امتحان کر لو، کیونکہ ایسا عجیب گھوڑا روئے زمین پر کسی دوسرے بادشاہ کے پاس نہ ہوگا اور میں اس کو ضرور حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ کاریگر کچھ کہہ سکتا، شہزادے نے گھوڑے پر ایک دم سوار ہو کر اڑنے والی کل گھما دی۔ گھوڑا ایک دم آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب شہزادہ فیروز اس طرح اڑ کر چلا گیا تو ہندوستانی کاریگر آگے بڑھا اور کہنے لگا، شہزادے نے میری بات تک نہ سنی اور کل گھما کر اڑا لے گیا۔ میرا خیال میں انہیں ابھی یہ معلوم نہیں کہ اس کو نیچے کس طرح اتارنا چاہیے، کہیں قلعیں اس میں اور بھی لگیں گی، بعض سے تیز رفتار ہوتی ہے اور بعض اس کا رخ بدلتی ہے، کچھ بلندی کو گھٹاتی ہے۔ اگر نیچے اتارنے والی کل نہ ملی تو شہزادہ کب تک اس طرح ہوا میں اڑتے رہیں گے؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ ضرورت وقت وہ مجبوراً ساری کلیوں کو ہلائیں گے تو کسی نہ کسی وقت پر نیچے اتارنے والی کل ہاتھ لگ جائے گی۔ پھر کتنی مصیبت اور پریشانی انہوں نے اپنی جلد بازی سے پیدا کر دی۔ بادشاہ سن کر بہت ہی پریشان ہوا اور کہنے لگا، فیروز نے اتفاقاً نیچے اترنے کی کل بھی گھما دی اور نیچے اتر ہی آیا، وہ جگہ دریا پہاڑ ہوئی تو کیا ہوگا؟ کاریگر نے کہا، گھوڑا نیچے تو صحیح سالم اتار لائے گا، اس کے بعد کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی۔ بادشاہ نے کہا، اگر شہزادہ بخیر و خوبی واپس نہ آیا تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ کاریگر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، حضور اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شہزادے نے گھوڑے کی پوری ترکیب نہ سمجھی، مجھے اس کا کوئی حال تک نہ کہنے دیا، اس پر بیٹھ کر پرواز شروع کر دی۔ میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ میں ان کو روک سکتا۔ بادشاہ نے کہا، خیر دیکھا جائے گا، لیکن شہزادے کی واپسی تک تم یہاں سے ہل نہیں سکتے۔ پھر اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ اس کو اپنی نگرانی میں رکھو۔ اس کے بعد بادشاہ بڑی سراسیمگی کے عالم میں محل کی طرف چلا اور میلہ درہم برہم ہو گیا۔ شہزادہ فیروز گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو اتارنے کے لیے مختلف قلعوں کو گھمانے لگا۔ جوں وہ پرزوں کو ہلاتا بلندی بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑ ذرات معلوم ہونے لگے۔ اس وقت فیروز کی طبیعت اتنی گھبرائی ممکن تھا کہ وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا، لیکن بڑی جد و جہد سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آسان بحال کر کے سوچا کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، بہرحال اترنے کے لیے کوئی نہ کوئی پرزہ تو ضرور ہوگا۔ بڑی کوشش کے بعد آخر میں اس کو بائیں جانب ایک کل ملی۔ جب اس کو گھمایا تو گھوڑا نیچے اترنے لگا۔
فیروز کو بہت تسلی ہوئی اور آہستہ آہستہ ایک جگہ اتر گیا۔ یہ رات کا وقت تھا، اس کے کوئی اندازہ نہ ہو سکا کہ میں کہاں ہوں۔ گھوڑے سے اتر کر جب اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی محل کی چھت پر کھڑا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو خیال کرے گا کہ ممکن ہے چور سمجھ کے گرفتار کر لیا جاؤں۔ وہ دیر تک اسی شچ و پنج میں رہا، جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے نیچے اتر کر دیکھنا چاہیے کہ کس کا مکان ہے۔ ممکن ہے میری حالت پر رحم آ جائے، لیکن امید ہے کہ خلاف کوئی خطرہ نظر نہ آیا تو گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ جاؤں گا۔ شہزادہ فیروز سینے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ معمولی جستجو کے بعد اسے زینہ مل گیا۔ وہ بغیر کسی آہٹ کے نیچے اترنے لگا۔ اندر سے محل نہایت آراستہ اور پیراستہ تھا۔ ہر طرف کافوری شمعیں جل رہی تھیں۔ الان میں کئی خواجہ سرا آرام کی نیند سو رہے تھے۔ اس سے آگے کمرے میں نہایت حسین سلونی رنگ کی کنیزیں محو خواب تھیں۔ شہزادے نے اندازے سے معلوم کر لیا کہ شاہی زنانہ محل ہے۔ ہمت کر کے اور آگے بڑھا تو ایک کمرے کے دروازے پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، جا بجا نہایت نایاب تصاویر آویزہ تھیں۔ اندر گیا تو دیکھا نازک سے چھپر کھٹ میں ایک حسین و جمیل نوعمر شہزادی شب خواب کے لباس میں آسودہ خواب تھی۔ فیروز رانائی جمال دیکھ کر ہزار جان سے عاشق ہو گیا۔ اتفاقاً شہزادی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں غیر شخص کو دیکھ کر ڈر گئی، قریب تھا کہ اس کی چیخ نکل جائے، لیکن شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، سزا سے پہلے میری داستان مصیبت سن لیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عجیب و غریب روداد سن کر آپ مجھ سے ہمدردی کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ شہزادی اس عرصے میں اپنے اوسان بحال کر چکی تھی۔ اب جو اس نے غور سے فیروز کو دیکھا تو اس کے بھی دل کے ایک کونے میں پیار جاگ اٹھا۔ شہزادی نے کہا، بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس طرح یہاں آئے ہو۔ شہزادے نے ایک طرف بیٹھ کر ادب سے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ایران کا شہزادہ ہوں۔ صبح عید 9 روز کے بعد ایک ہندی کاریگر کل کا گھوڑا لایا، جس کو میرے والد نے تجربے کے طور پہ بے حد پسند کیا، لیکن اس کاریگر نے معاوضے میں بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ بس میں غیرت کے جوش میں بغیر گھوڑے کی پوری ماہیت اور دریافت کرنے کے اس پر بیٹھ گیا اور اڑ لیا، لیکن اتارنا نہ جانتا تھا۔ تمام دن ہوا میں اڑتا رہا اور یہ ارادہ کیا کہ اس کو تباہ کر دوں گا تاکہ یہ ادنا آدمی سے میری بہن کی شادی کو روک سکوں۔ میں اڑنے کو تو فوراً اڑ گیا۔ مشکل اترنے کی کل معلوم ہونے سے اندھیرے میں آپ کے محل کی چھت پر اتر گیا اور راستے کی تلاش میں یہاں تک آ گیا، لیکن یہاں آ کر میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا۔ شہزادی فیروز کا آخری فقرہ سن کر شرما گئی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی کہ آپ کی داستان واقعی عجیب ہے، لیکن اطمینان رکھیے یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں صبح آپ کا مشینہ گھوڑا بھی دیکھوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنے خاص کنیز کو جگایا اور سب حال بیان کر کے کہہ دیا کہ اس شہزادے کو پیاری لگی ہوں، چند روز مہمان رکھوں گی، اس کا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ کنیزوں نے اٹھ کر اسی وقت شہزادے کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا۔ شہزادہ فیروز کھانا کھا چکا تو ایک الگ کمرے میں اس کے سونے کا انتظام کر دیا۔ دوسرے روز شہزادی نے کہلا بھیجا کہ تم ابھی باہر نہ نکلنا، میں وہیں آ کر ملوں گی۔ فیروز ضرورت سے فارغ ہو کر اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں شہزادی آئی اور مختلف موضوعات پر گفتگو رہی۔ دوران گفتگو میں شہزادے کو معلوم ہوا کہ جہاں میں آج کل ہوں یہ ملکہ بنگلہ ہے اور میری محسنہ یہاں کی شہزادی ہے۔ بنگالی شہزادی نے بڑی احتیاط سے اس کو محل میں رکھا۔ چند روز میں دونوں بے تکلف ہو گئے۔ فیروز نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ شہزادی نے شرما کر اس کی پوری پذیرائی کی اور ایک روز کہنے لگی کہ آپ میرے والد سے ملیں اور اظہار مداح کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ منظور کر لیں گے۔ شہزادے نے عذر کیا کہ اس غریب الوطنی کی حالت میں کیسے ان کو یقین آئے گا، میرا ملک یہاں سے بہت دور ہے، اگر وہاں سے خبر منگائی گئی تو برس گزر جائیں گے، میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر میری اطلاع نہ ملی تو ممکن ہے کہ جان ابر نہ ہو سکیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اور تم مشینی گھوڑے پر سوار ہو کر ایران چلیں، وہاں میں اپنے والد کو شادی کے لیے مجبور کر لوں گا، اور جب ایک دفعہ یہ فرض ادا ہو گیا تو انہی کی معرفت تمہارے والد سے بات چیت کر لی جائے گی، اور اس طرح امید ہے کہ وہ ہمیں معاف بھی کر دیں گے۔ شہزادی بنگلہ جو فیروز سے بہت محبت کرنے لگی تھی راضی ہو گئی، اور ایک روز دونوں ملازمین کی نگاہوں سے بچ کر مشینی گھوڑے پر سوار ہو کر ایران جا پہنچے۔ شہزادے نے بیرون شہر اپنے محل میں اس کو ٹھہرایا اور داروغہ کو تاکید کر دی کہ شہزادی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد خود باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ ایران بیٹے کے واپس آ جانے پر بہت خوش ہوا۔ جشن عام کا حکم دیا گیا اور ہندی کاریگر کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ فیروز نے اپنی ساری داستان سنائی اور عرض کی کہ شہزادی کو پورے اعزاز سے شہر میں لایا جائے۔ شاہ ایران نے اسی وقت حکم دیا کہ شہزادی کو نہایت آرام سے لائیں۔ فیروز عمرہ و وزراء کو لے کر اس کے استقبال روانہ ہوا۔ ہندوستانی کاریگر جب چھوٹ کر باہر نکلا تو اس کو سب حالات معلوم ہوئے۔ وہ دل میں جلا ہوا تھا۔ سیدھا بیرون شہر محل میں پہنچا اور داروغہ سے کہا کہ کل کے گھوڑے میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، مجھے شہزادے نے حکم دیا ہے کہ اس کو درست کروں۔ اس نے اجازت دے دی۔
کاریگر محل کے اندر داخل ہوا. شہزادی بنگلہ کو زبردستی گھوڑے پر سوار کر کے اڑا لے گیا. فیروز جب وزراء کے ساتھ واپس پہنچا تو گھوڑا اور شہزادی دونوں غائب تھے. داروغہ سے حال دریافت کیا تو اس نے ہندی کاریگر کی آمد کا حال سنایا. شہزادے نے سر پیٹ لیا اور اسی وقت فقیرانہ لباس پہن کر اس کی تلاش میں نکل گیا. باپ نے ہر چند روکا لیکن وہ نہ مانا. زیادہ راہ کے لیے ایک ڈبیا میں کچھ جواہرات کے لیے ایک سمت کو روانہ ہو گیا. کاریگر شہزادی کو لے کر کشمیر کے ایک جنگل میں اترا اور شادی کا خواہش مند ہوا. شہزادی نے انکار کیا. جب کاریگر کا اصرار بڑھا تو اس نے غصے سے اس کے منہ پر تھوک دیا. کاریگر نے غیرت کے مارے آپے سے باہر ہو کر شہزادی کے قتل کا ارادہ کیا. اتفاقاً شاہ کشمیر شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا. یہ دیکھ کر کہ ایک مرد کسی عورت کو قتل کرنا چاہتا ہے دور ہی سے اس کو دھمکایا. کاریگر ڈر کر رک گیا. اتنے میں بادشاہ وہاں آن پہنچا اور حال دریافت کیا. شہزادی نے سب حال عرض کر کے کہا مجھے یہ زبردستی بھگا لایا ہے. کاریگر نے انکار کیا تو کہنے لگا یہ میری بیوی ہے اور گھر جانے سے انکار کرتی ہے. شاہ کشمیر نے ایک غلام کو اشارہ کیا کہ عام کاریگر کو تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ وہیں گر کر ختم ہو گیا. کشمیر کا بادشاہ جو شہزادی پر عاشق ہو چکا تھا اس کو ساتھ لے کر محل کو روانہ ہو گیا. شاہ کشمیر شہزادی کے ساتھ محل میں آیا. اس کی خدمت کے لیے کنیزیں مقرر کر دی. چند روز کے بعد شہزادی کو معلوم ہوا کہ بادشاہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. وہ 2-3 دن تک روتی رہی. اب میں کیا کروں؟ آخر اس کی سمجھ میں تدبیر آ گئی. چنانچہ شادی سے 1 روز پہلے وہ بیمار بن گئی. کپڑے پھاڑ ڈالے. پاس آنے والوں کو بھی مارتی, کبھی کاٹنے کو دوڑتی. بادشاہ نے بڑے معالج بلائے لیکن کسی طرح شہزادی کا جنون کم نہ ہوا. اسی حال میں کئی مہینے گزر گئے. فیروز جب فقیر بن کر شہزادی کی تلاش میں نکلا تو وہ جنگلوں میں پھرتا ہوا خدا کے فضل سے کشمیر آن پہنچا. یہاں آ کر اس نے شہزادی کی بیماری کا حال سنا تو خیال آیا کہ حکیم بن کر اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ممکن ہے کہ گوہر مقصود ہاتھ لگ جائے. چنانچہ اس نے اپنے آپ کو طبیب ظاہر کیا اور ایک روز دربار شاہی میں جا پہنچا. عرض کیا کہ میں نے شہزادی کی تکلیف کا حال سنا ہے اس لیے آیا ہوں. ممکن ہے میرے ہاتھ سے اس کو شفا ہو جائے. بادشاہ نے جو شہزادی کی صحت سے مایوس ہو چکا تھا ایک خواجہ سرا کو حکم دیا کہ اس کو مریضہ کے پاس لے جاؤ اور جس طرح کہے تعمیل کرو. خواجہ سرا اس کو لے کر شہزادی کے محل میں آیا. فیروز نے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میری ہی شہزادی ہے. اس نے سب کو رخصت کر دیا. تنہائی میں شہزادی سے کہا آپ کا خیر خواہ حاضر ہے. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اور پہچانتے ہی دوڑ کر سینے سے لپٹ گئی. اس کے بعد دیر تک رو رو کر اپنی مصیبت کی داستان سناتی رہی. شہزادے نے کہا تم چند روز میں آہستہ آہستہ درست ہو جاؤ پھر میں یہاں سے نکلنے کی تدبیر کر لوں گا. شہزادی نے کہا تمہارا مشینی گھوڑا یہاں خزانے میں رکھا ہے. یہ لوگ اس کے اوصاف سے لا علم ہے. کسی ترکیب سے اس کو حاصل کرو تو بڑی آسانی ہو جائے گی. شہزادے نے کہا سب انتظام ہو جائے گا. پھر اس کو تسلی دے کر واپس آ گیا. چند روز علاج ہوتا رہا اور شہزادی آہستہ آہستہ تندرست ہو گئی. شاہ کشمیر بہت خوش ہوا اور فیروز کو بہت کچھ انعام و اکرام دینے لگا. فیروز نے عرض کیا کہ ابھی بھی شہزادی کا مرض پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے. غالباً کسی جادو کی سواری پر بیٹھی ہے اور اترتے وقت کسی کی منت پوری نہیں کی گئی. جب تک دوبارہ اس سواری پر بٹھا کر دھونی دے کر منتر نہ پڑھا جائے گا مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے. شاہ کشمیر اس نئے طبیب کی قابلیت کا کچھ پہلے ہی معترف تھا. یہ بات سن کر بہت ہی قائل ہو گیا. لکڑی کے مشین والے گھوڑے کا ذکر کر کے کہا کہ یہ غالباً اسی جادو کے گھوڑے پر سوار آئی تھی. چنانچہ اس نے دھونی کا سب سامان منگوا دیا اور وہ گھوڑا بھی لا کر حاضر کیا. ان سب کو میدان میں لا کر فیروز نے شہزادی کو بلوایا. پھر عود اگر سندل کی دھونی جلائی گئی اس پر گھی وغیرہ ڈال کر بے مقصد کچھ پڑھا کہ شہزادی کو گھوڑے پر سوار کر دیا. جب دھواں اتنا پھیل گیا کہ لوگ قریب کی چیز کو اچھی طرح نہ دیکھ سکتے تھے تو شہزادہ خود بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا. ہینڈل گھما کر گھوڑے کو ہوا میں اڑایا. پھر پکار کر آواز دی کہ وہ ظالم شاہ کشمیر شہزادی میری محبوبہ تھی. تو زبردستی اپنے قبضے میں لانا چاہتا تھا. اب میں اس کو لیے جا رہا ہوں. تیرے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تو اس کی یاد میں تڑپتا رہے. اس کے بعد اس نے گھوڑے کو بلند کیا اور سب منہ دیکھتے رہ گئے. فیروز شہزادی کو لے کر اپنے محل میں اترا. اس کے آنے سے بادشاہ بہت خوش ہوئے اور بڑے اہتمام سے شہزادی اب فیروز کی شادی کر دی گئی.